وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا لیکن اسرا کمرے میں نہ تھی۔ زرغام نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سونے کی کوشش کی تھی جب کل رات کے بارے میں سوچتے اس سے بے چینی ہونے لگی۔ ہم کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی۔ کیا آپ بلا نہیں سکتے؟ جو بھی ماضی میں ہوا، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ زرغام نے پھر کروٹ بدلتے بے چینی سے خود پر سے بلینکٹ ہٹایا تھا جب اسرا کمرے میں آئی۔ وہ زرغام کو بنا دیکھے سر پر رکھی ایک ٹیبل پر کتابیں رکھتی کرسی کھینتے پڑ چکی تھی۔ روم کی لائٹس آف تھی، بس ایک لیمپ کی روشنی تھی، اس لیے وہ سمجھ کہ زرغام سو چکا ہے۔ وہ اپنی ٹیبل کا اسٹڈی لیمپ آن کرتے پڑھنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑتے ہلکی روشنی اسرا کے خوبصورت نقوش کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی زرغام کو انجانا سا سکون ملا تھا۔ وہ واپس لیٹتے اسے دیکھنے لگا جو اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹے لیٹے اسرا کو دیکھ رہا تھا جو بہت حسین تھی۔ اگر وہ اسے باربی ڈال کہتا تھا تو وہ واقعی کوئی مصنوعی گڑیا ہی تھی جو ہرے رنگ کی آنکھوں میں کوئی پری لگتی تھی۔ زرغام اسے مسکرا کر دیکھتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب زرغام کا دماغ گھوما، اسے یوں اتنی بے چینی سے سمجھ سے باہر تھا، شاید وہ اس کے حصار میں نہیں تھی۔ جب سے وہ آئی تھی زرغام اسے خود میں قید کر کے سوتا تھا، لیکن آج وہ نہیں تھی تو زرغام کی نیند نے بھی آنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ زرغام نے ماتھے پر بال ڈالے تھے جب اس کی آواز پر اسرا کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تم بار بار پر چیختی ہو نا، سخت زہر لگتی ہے مجھے یہ عادت۔ زرغام چڑچڑا ہو رہا تھا۔ وہ ہم پڑھ رہے تھے، کل پیپر ہے ہمارا۔ اسرا اس کے بلا وجہ ڈانٹنے پر منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ بس پڑھیے جتنا پڑھنا ہے، یہاں آ کر لیٹو، زرغام ہنوز سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ مگر ہمارا پیپر ہے کل، کچھ چیزیں دہرانی ہیں ہمیں۔ میں نے کہا نا بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، آ کر لیٹو۔ میں تمہیں پولیس میں بھرتی نہیں کروا رہا جو تمہیں ٹاپ کرنے کی پڑی ہے، آ کر لیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے پہلے تو اسرا کے ماتھے پر ناسمجھی سے بال پڑے، لیکن پھر بات کو سمجھتے اس نے اپنی حیثیت باتیں سنجیدگی سے اسے دیکھا جو اس کے بغیر اب تک نہیں سویا تھا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیے، ہم آپ کو رات بھر جاگنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم رات بھر جا کر آج پڑھنے والے ہیں۔ زرغام نے آنکھیں پھاڑے اسے گھورا تھا، مطلب وہ پوری رات بیڈ پر نہیں آنے والی تھی۔ یہ سوچتے زرغام کے دماغ کا چھوٹا سا میٹر پھٹنے کو تیار ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اسرا کتاب میں چونکہ اسے اڑتا ہوا نہ دیکھ سکی، ورنہ اس کے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے وہ بستر پر ہوتی۔ زرغام اڑتا اس کے سائے پر پہنچا اور اس کی کتاب بند کرتے لیمپ آف کرتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا کہ اسرا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہوئی۔ اچانک اس کی حرکت پر اور منہ سے بے ساختہ پھر چیخ نکلی۔ جب زرغام کی گوری دیکھتے اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جمائے جبکہ آنکھیں اب بھی پھٹی تھی۔ اس کے ریئیکشن دیکھ زرغام کے ہونٹوں پر مسکان آنے کو مچلی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اس سے لیتے وہ بستر کی طرف آیا تھا جبکہ اسرا شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ایک تو زرغام کا ہر وقت شرٹ لیس ہونا اسے حفت میں مبتلا رکھتا تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے زرغام نے کھڑے کھڑے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس میں پانی بھرا تھا جبکہ نظریں اسرا کی آنکھوں میں گڑی تھی جو سیدھی لیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پانی پیتے وقت بھی زرغام نے نظریں اس پر سے نہ ہٹائی جبکہ اسرا اس کا یہ انداز دیکھتے نامحسوس انداز میں تھوک نکلتے پڑے کھسکی تھی۔ زرغام نے بائیں ہاتھ سے اپنے ہونٹ صاف کرتے پیر پر اپنا گھٹنا جمایا تھا اور ایک ہاتھ اس کی بائیں طرف رکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ محبت نہ صحیح لیکن عادت بن کر بہت غلط کی ہے تم نے باربی ڈال، اب برداشت تو کرنا پڑے گا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹوں تو بنا کسی چون چرا کے تمہیں بھی سونا ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی فضول سی منطق پر اسرا بنا کسی دوسری بات کے جلد سے سرس بات میں ہلا گئی جس پر زرغام ون سائڈڈ مسکراتا اس کے برابر لیٹ گیا۔ اسے خود میں بھیج کر زرغام نے آخری لیمپ بھی بجھا دیا تھا اور اس لیے وہ کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند سو گیا تھا جبکہ اسرا اس کے سخت ترین حصار میں کروٹ بھی بدل نہ سکی۔ فجر کا وقت تھا۔ نرمین نے کبیر کے سنگ فجر کی نماز ادا کی اور اب سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی جبکہ کبیر اپنے پسندیدہ مشغلہ نبھاتے اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت سن رہا تھا جو اس کے رگپے میں سکون کی لہر بن کر اتر رہی تھی۔ تلاوت کرتے وہ قرآن پاک بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی جب کبیر نے اپنی آنکھیں کھولے لیٹے ہی اسے دیکھا۔ تمہاری آواز میں تلاوت سننا میرے لیے سب سے حسین لمحہ بن گیا ہے ان کچھ دنوں میں۔
میں بھی تمہاری طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، دل کرتا ہے جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن میرے دل میں اترے جیسے مومنین کے دل میں اترتا ہے۔ میرا بھی دل کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، میری بھی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میں بھی جب قرآن کی تلاوت کروں تو اس کی حلاوت دلوں کو پگھلائے، جیسے تمہاری تلاوت کرنے سے میرا دل پگھلتا ہے، میں بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ نرمین مسرور ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی جو بے شک حسین تھا اور اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ پیاری۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں چھپا آنسو دیکھا تو اپنی انگلی سے اس نمی کو چن گئی۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور یہ آنسو اس بات کا گواہ ہے جو اپنے رب سے محبت کی طرف میں آپ کی آنکھوں میں بڑھا ہے۔ اس کی بات سنتے کبیر نے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ رب سے محبت کرنا اتنا بھی مشکل نہیں، جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ کبیر اس کی بات سنتے مسکرایا تھا، واقعی اس کے لیے اپنے رب کی طرف آنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ پھر آگے کے راستے اس نے نرمین جیسی ہم سفر اس کے نصیب میں لکھ کر آسان کر دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ فجر سب سے مشکل ہے، فجر میں کون اٹھتا ہوگا، اپنی نیند چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہوگا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے فجر کا مطلب محبت ہوتا ہے۔ جس سے محبت بہت مشکل ہوتی ہے، ایسے ہی فجر کے وقت اٹھنا اور ادا کرنا مشکل ترین کام ہے۔ محبت کرنا بھی ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے، اور فجر پڑھنا بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو فجر ادا کرنا میرے لیے آسان ہو گئے، تم ایک بہترین ہم سفر ہو میری زندگی۔ اس کی اتنی خوبصورت باتیں سنتے نرمین مسکرائی تھی۔ اس انسان کے اور کتنے روپ تھے جو اسے دیکھتے تھے، وہ تو ہر روپ کمال رکھتا تھا۔ وہ اس دیوانے کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی جو سب کچھ بلائے اس کے رنگ میں رنگ رہا تھا، جیسے چاہ رہی تھی ویسا بن رہا تھا، اپنے رب کے قریب ہو رہا تھا، اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ کبیر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں تمہیں تھکا تو نہیں دیتا اس طرح لیٹ کر؟ نرمین کا نرم ہاتھ تھامے اسے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا کہ وہ نیچے منہ کی نفی میں سراہ لاگی۔ اس کی تو ہر ادا ہی کمال تھی، نظریں اٹھانا بھی اور جھکانا بھی۔ مجھے سکون ملتا ہے تمہارے ارد گرد رہتے، تم سکون ہو جانم۔ کبیر اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا کہ نرمین نم آنکھوں سے مسکرائی۔ کبیر نے اس کی آنکھیں دیکھتے جھٹکے سے اسے قریب کرتے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ تمہاری کی خوبصورت نم آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تم بھی میری طرح محبت میں پور ڈوبی ہوئی ہو۔ لیکن میری جان اظہار ضروری ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری سماعتوں سے جب وہ الفاظ گزریں گے تو کس طرح وہ میری روح میں جذب ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی میرے دل کی جب تمہارے اظہار سے وہ پاگلوں کی طرح دھڑکے گا۔ میں اس کیفیت سے گزرنا چاہتا ہوں۔ کبیر اپنی روح میں بولتے اسے شدت سے خود میں بیچ گیا تھا جب نرمین نے نم آنکھوں سمیت اپنی ہمت باندھی تھی۔ اگر اس کا محرم چاہتا تھا وہ اس سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس کی کہانی سنتے کبیر خانزادہ کے ہوش اڑ سکتے تھے، ایسی کہانی جو اس کی روح کو جگڑ لیتی۔ اگر وہ جان جاتا جس شدت سے وہ اس سے چاہتا ہے، اسے دگنی شدت نرمین کی محبت میں ہے، اور نرمین نے اب طے کیا تھا کہ وہ یہ سکون اسے ضرور دے گی۔ آنکھیں بند کرتے وہ اس کے سنگ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھنے میں مصروف تھا جب رحمہ کمرے میں آتی اسے دیکھتے اس کے برابر صوفے پر بیٹھی اور تھوڑے کے نیچے ہاتھ ٹکاتے اسے تکنے لگی۔ فردان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنیے، رحمہ نے پیار سے کہا تو فردان چونکتے اسے دیکھنے لگا، اتنا شیریں لہجہ اور وہ بھی رحمہ کا۔ فردان نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ فردان نے ایک نظر خود کو دیکھا، بلیک پولو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر، رف ہولی میں اس نے ایسا تو کچھ نہیں پہنا تھا جو وہ اچھا لگے۔ اور آپ کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی بیتکی تعریفیں سن فردان کے دماغ میں گھنٹی بجنے لگی۔ بیگم آپ سیدھی سیدھی بات کریں گی تو یقیناً میں زیادہ شاکڈ نہیں ہوں گا، بلکہ ان جھوٹی تعریفوں کو سن کر میرا دماغ مجھے کوئی غلط سگنل دے رہا ہے۔ فردان نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تو رحمہ کی ٹون چینج ہوئی۔ دماغ کیوں غلط سگنل دے رہا ہے؟ ہم کیا آپ کو کوئی خرافاتی دماغ کے مالک لگتے ہیں؟ لگتی ہے نہیں میری جنگلی بلی، آپ اسی دماغ کی مالک ہے۔ فردان نے مسکراتے ہوئے کہا تو رحمہ کی ہڈی میں آگ لگی۔ دیکھیے، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ہم آپ سے پھر سے ناراض ہو جائیں گے۔ رحمہ نے اسے وارن کیا، تو ہم آپ کو پھر سے منا لیں گے، اس طرح جس طرح کل منایا تھا۔
فردان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو رحمہ کا چہرہ غصے اور حفاظت سے سرخ پڑا۔ اب کی بار ہم بالکل نہیں مانیں گے، رحمہ غصے سے بولتی وہاں سے جانے لگی تو فردان نے اس کا ہاتھ پکڑتے واپس بٹھایا۔ اچھا اچھا بولیے نا، ہم سن رہے ہیں۔ نہیں، اب ہمیں بتانا ہی نہیں، ہمارا موڈ خراب کر دیا آپ نے، رحمہ اب نخرے دکھانے لگی تھی۔ فردان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، وہ مسکراتا واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ رحمہ نے حیرت سے تو دیکھا، کیا وہ اسے منانے نہیں والا تھا؟ کیونکہ اس کے بقول نخرے تو صرف وہی دکھا سکتا ہے۔ منائیے ہمیں، وہ حیرت سے اسے دیکھتی خود ہی بولی۔ فردان نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں جو ہم منائیں آپ کو۔ فردان نے کندھے اچکائے تو رحمہ کی اب بس ہوئی۔ وہ پھر اٹھ کر جانے لگی جب فردان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے حصار میں لیا۔ بتائیے نا ہماری جنگلی بلی کو کیا بات کرنی ہے ہم سے؟ آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا تو رحمہ سپاٹ لہجے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا موڈ اب واقعی خراب ہو چکا تھا، کچھ نہیں۔ اس نے بجھے دل اور بجھے چہرے سے کہا تو فردان کو برا لگا۔ ویسے میں نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ اس کی بات سنتے رحمہ کی آنکھیں چمکی۔ ہم کشمیر جا رہے ہیں ہنی مون پر، وہ اس کے گال پر اپنی ناک ٹریس کرتا بولا تھا۔ جب اس کی بات پر رحمہ اس کے حصار سے نکلتی ایکسائٹیڈ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی ہم کشمیر جا رہے ہیں؟ کب؟ اس کے اچانک اٹھنے سے فردان نے منہ بنایا۔ جی جی میری جان، ہم جانتے ہیں آپ کا بہت دل تھا نا کہیں جانے کا، اور شادی کے بعد سے ہم آپ کو کہیں لے کر بھی نہیں گئے تھے۔ فردان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو رحمہ اپنی سابقہ جگہ بیٹھی اس کا گال چوم گئی کہ فردان ہکا بکا ہو گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بیسٹ ہسبینڈ۔ اس کے گلے لگتے اپنی ایکسائٹمنٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی جب فردان نے اسے زور سے خود میں بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہسبینڈ ہیں، بس ہمیں بیگم کچھ زیادہ ہی، ہم میرا مطلب ہے خوبصورت ہے۔ فردان رحمہ کی گولی دیکھتے دیکھتے اپنا جملہ بدل گیا تھا، کہیں وہ پھر سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس اس کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی اپنے مورے اور باقی سب پر بم پھوڑنے چلی گئی۔ پیچھے فردان نفی میں سر ہلاتا مسکراتا رہ گیا۔ پوری رات وہ ایسے ہی اسرا کے گرد سخت حصار بنائے سوتا رہا، جبکہ وہ بس یوں ہی لیٹی جاگی سوئی سی کیفیت میں تھی۔ فجر کے اذانوں کی آواز گونجی تو زرگام کی آنکھ کھلی اور اپنے اتنے قریب اس نازک گڑیا کو دیکھا جو اس کے حصار میں دبکی سو رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک پر تل جگمگا رہا تھا جو زرگام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں جھکتا اس کی چھوٹی سی ناک کا بوسہ لے گیا، جس پر اسرا نے اس کی چبھتی داڑھی محسوس کرتے منہ بنایا تو زرگام اسے دیکھ مسکرایا۔ اب اس کے سامنے اس کی بیوٹی بون کا تل تھا جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ زرگام نے ماتھے پر ایک بل ڈالا اور جھکتے اسے سرخ کر گیا۔ جلن سے اسرا کی آنکھ کھلی تو اسے خود پر جھکا پا کر سانس روک گئی۔ زرگام نے پیچھے ہٹتے اسے دیکھا جو سانس روک کے پڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باربی ڈال، ایک دن اسی وجہ سے تم اس فانی دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، سانس لے لو۔ اس کی بات سنتے اسرا دھیمی دھیمی سانس لینے لگی جو زرگام کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کان کے قریب جھکتے وہاں اپنے لب رکھتے وہیں ٹھہر گیا۔ میری زندگی کی وحشتوں میں واحد سکون ہو تم، وہ آنکھیں بند کے سرگوشی نما آواز میں کہہ دے اسرا ہنزادہ کو ساکت کر گیا تھا، جبکہ خود آنکھیں بند کے بے خود سا ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب باہوں میں نازک وجود ہو اور سب سے بڑھ کر محرم ہو تو زرگام ہنزادہ کیسے ہوش میں رہتا، جبکہ اسرا تو اس جملے کے بعد سے ساکت اور جامد پڑی تھی۔ جب زرگام مزید اس پر جھکتا کہ اسرا ہڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ فجر ہو گئی ہے، نماز پڑھ لے۔ اس کی بات اور سینے پر دھرے اس کے ہاتھ دیکھتے زرگام ہوش میں آتے اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھتے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ جب اسرا اس کے اٹھتے سینے پر ہاتھ رکھتی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، دل پسلیاں توڑتے بہرانے کو تھا جب ماتھے پر پسینہ جگمگا رہا تھا۔ زرگام کھڑا ہوتے وضو کرتے مسجد کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی نماز پڑھتے ہی اسے دہرانا بھی تھا جو زرگام نے اسے کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ نماز پڑھتے ہی کمرے سے بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی کہ زرگام اب اسے مزید تانگ نہ کر سکے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی مسکراتی شرماتی اب کہاں توجہ دے پاتی کتابوں پر، کبھی اٹھتے ہی میٹنگ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ نرمین کو داجان، نازو بیگم اور باقی سب کی یاد آنے لگی تو انہیں کال ملائی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ داجان اس کی کال سنتے خوش ہو گئے تھے۔ ہم ٹھیک ہے داجان، آپ کیسے ہیں؟
نرمین نم آواز میں بولی، پہلی بار ان سب سے دور آئے تھے، اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ ہم بھی ٹھیک ہے بیٹا، بس آپ کو اور کبیر کو بہت یاد کر ہیں، ہم بھی آپ کو بہت یاد کر ہیں داجان، نرمین نے کہا تو داجان ہونے سے مسکرائے۔ نرمین بیٹا آپ خوش ہیں نا کبیر کے ساتھ؟ داجان نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا کہ نرمین مسکرائی ان کی فکر پر۔ جی داجان ہم خوش ہیں بہت، آپ ہماری فکر مت کریں، ایک شہزادے کے ہاتھ میں دیا ہے آپ نے ہمارا ہاتھ، وہ ہمیں کبھی غم نہیں دیں گے۔ نرمین کبیر کا ذکر کرتے رشک سے بولی تھی کہ اس کی باتوں سے داجان کے دل کو بے حد خوشی ہوئی۔ وہ سکون میں آ گئے تھے اب کہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے شاد و فاز نے انہیں نرمین سے بات کرتے سنا تو بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ داجان آپ آپو سے بات کریں ہیں نا، ہماری بات بھی کروائیے، وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولے تھے کہ نرمین ان کی بے صبری پر دور بیٹھی مسکرائی اور داجان نے ان کے ہاتھ میں فون دیا۔ السلام علیکم آپو، کیسی ہیں آپ؟ کبیر لالا کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں اور آپ کے لالا بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں آپو، آپ ہمارے لیے وہ سب لے کر آئیں گی نا جس کی ہم نے لسٹ تیار کر کے دی تھی؟ جی جی ہم لے کر آئیں گے سب، آپ لوگ فکر نہیں کریں۔ نرمین نے انہیں تسلی دی۔ آپ گھومنے گئی تھی وہاں کیسا ہے وہ ملک؟ فاز کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھا۔ نہیں ابھی کل تو ہم آئے ہیں، جہاں ابھی ہان آ جائیں اس کے بعد ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سنتے فاز و شاد ایکسائٹیڈ ہونے لگے۔ رحمہ کیسی ہے اور آپ لوگوں کی حسرت سے بات ہوئی، وہ کیسی ہے؟ رحمہ آپ ہی تو آج فردان لالا کے ساتھ روانہ ہو گئی ہیں، کشمیر کتنے مزے ہیں ان کے اور آپ کے، اور اسرا آپ ہی ٹھیک ہوں گی؟ وہ فون ہی نہیں کرتی، نہ ملنے آتی ہیں، اتنی یاد آتی ہے ان کی۔ راز پہلے تو حسرت پھر اداسی سے بولا تو نرمین خاموش ہوئی۔ رحمہ کے لیے وہ خوش تھی جبکہ اسرا کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ کچھ صحیح ہے۔ چلیے ٹھیک ہے ہم انہیں کال کر لیں گے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ فون رکھتے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ذہن کی ساری ڈوریاں اسرا سے جڑی تھی، اس کی بہنوں کی دادی بچپن سے اس کے ساتھ رہی تھی اور جانے انجانے میں وہ اسرا کے ساتھ ناانصافی کر گئی تھی۔ اس کا دل اچانک بڑھ آیا تھا، یہ سوچتے وہ ایک بار تسلی کرنا چاہتی تھی اسرا سے بات کرتے۔ پورا دن اس متعلق سوچتے پریشانی کے سنگ اس نے گزار دیا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹی تو کبیر وائٹ شرٹ پہنے، اوپری 2 بٹن کھلے تھے، رائٹ بلو کلر پینٹ پہنے اور کوٹ ہاتھ میں ڈالے نرمین کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا۔ حسین مردوں میں سے ایک لگا تھا اسے۔ کیسی ہیں؟ مسکرا کر وہ اسے باہوں میں لیتا سکون اپنے اندر انڈیلتا محسوس کر رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کا دن کیسا گزرا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں کافی، نرمین نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے مسکرا کر پوچھا تو کبیر نے جان نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے میری زندگی، اور تمہیں باہوں میں لے کر بے حد سکون جسم اور جان میں اترتا ہے۔ اچھا آپ جائیے فریش ہو جائیے، ہم آپ کے لیے کھانا لگا دیتے ہیں، بھوک لگی ہوگی نا؟ وہ اسے پوچھ کم بتا جاتا رہی تھی کہ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے باری آواز میں کہا، بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے، تم ہی اس بھوک کو مٹا سکتی ہو تو کر لو جلدی سے اہتمام۔ کبیر کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپی معنی ہیزی سمجھتے گھبراہٹ کے سنگ نظریں جھکاتے نرمین نے کسمسا کر دور ہونا چاہا۔ جب کبیر اس کا کسمسانا محسوس کرتے سودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار میں آزاد کرتا پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے نرمین اس کے رویے میں عجیب خالی پن محسوس کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اب اسے جلد سے جلد اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا، وہ ایسے سب کچھ صحیح اپنی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ درگام کمرے میں تھا، تھکا حالا جب وہ لوٹا تھا تو اسے اسرا کی کہیں نظر نہ آئی۔ ماتھے پر تیوری سجاتا وہ فریش ہونے کی خاطر واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ اسے آئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ وہاں نہیں آئی۔ زرغام کا دماغ گما تھا، وہ نیچے آیا، پورا لاؤنج دیکھا لیکن وہ کہیں نہ تھی۔ اپنی ماں کے روم میں جھانکا تو وہ وہاں بیٹھی کوئی کہانیاں سنا رہی تھی جس پر وہ دونوں مل کر ٹھاٹھے مار رہی تھی کہ زرغام کو دیکھ خاموش ہوئی۔ ارے زر بیٹا آپ آ گئے، اسمارا بیگم نے بولا، لیکن وہ آنکھوں میں غصے کی تپش اور بے صبری لیے اسرا کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے دیکھ تھوک نکلتے پا مشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ جی مورا 1 گھنٹے سے آیا ہوا ہوں، روم میں تھا۔ وہ ایک نظر اسمارا بیگم کو دیکھتا دوبارہ اپنی نظروں کا رخ اس کے طرف کر گیا تھا جو نہ سمجھی کے تاثر لیے بیٹھی تھی۔ ارے بیٹا آپ آج اتنی جلدی آ گئے، تو ملازمہ کو بھیج کر ہمیں بتا دیتے، ہم تو ساس بہو کافی دیر سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ آج اسرا کا امتحان تھا نا، تو تب سے آئی سو رہی تھی جیسے پوری رات پڑھ پڑھ کر گزاری ہو، اسمارا بیگم نے زرغام سے کہا تو وہ ایک آبرو اٹھا تھا اسرا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسمارا بیگم نے زرغام سے کہا تو وہ ایک آبرو اٹھا تھا اسرا کی طرف دیکھنے لگا، لیکن تم نے تو رات کافی اچھی
نیند پوری کی تھی، نہ پھر اتنی نیند کیوں آ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ وہ پھوپھو جانی ہمیشہ امتحان دینے کے بعد ہم ایسے ہی گورے بیچ کر سوتے ہیں۔ جبرن مسکراتی وہ عثمانہ بیگم کو دیکھتی بولی، جبکہ خود پر نگاہوں کی تپش بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا بیٹا آپ جائیے، زرگام کو کھانے کا پوچھیے اور آرام کرے۔ اس کی باتوں پر مسکراتی کہنے لگی تو زرگام کمرے سے نکلتا اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ پیچھے اسرا پریشانی کے تازہ سجائے کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگی۔ اسے کل سے زرگام کی حرکات اور نظریں بہت بدلی لگ رہی تھی، جس کے باعث اس کا دل گھبرا رہا تھا اس کے پاس جانے سے۔ کھانا گرم کرتی وہ اوپر گئی تو زرگام ونڈو کے قریب کھڑا کال پر مصروف تھا۔ کھانا رکھتی وہ کتابیں اٹھاتی وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی جب زرگام کی آواز نے اس کے قدم جگڑے۔ یہیں رکو۔ فون ابھی تک کان سے لگا تھا، لیکن سنجیدہ سپاٹ نظریں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن پلٹی نہیں۔ زرگام الوداع الفاظ ادا کرتا قریب آیا، ایک نظر کھانے کو دیکھا، وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ کل رات تمہیں نیند نہیں آئی؟ اس کی سانسوں کی دھیمی تپش آگ کی ماند اسرا کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ساکت و جامد کھڑی رہی۔ نہیں میں سو گئی تھی، بس وہ زیادہ نیند آ رہی تھی نا آج کل تو میں پھر سو گئی، وہ خود پر قابو پاتے بنا پلٹے بولی تھی۔ زرگام نے کمر کے گرد ہاتھ حساب بناتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے جوڑا تو اسرا کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔ جلدی سے فری ہو کر آؤ، میں بھی سکون کی نیند چاہتا ہوں۔ اسرا کے دھڑکتا دل اب پسلیاں توڑنے لگا تھا۔ کل رات کا منظر یاد کرتے چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی بڑھتی دھڑکنوں کے زور سے تنگ آدھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جمائے ہٹانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ ہمیں پڑھنا ہے زر، کل بھی ہم صحیح سے پڑھ نہیں سکے تھے۔ وہ ہامتی کامتی آواز کے سنگ اپنا جملہ مکمل کرتی زرگام کی خون کو آگ کی تپش میں جلا رہی تھی۔ اس نے اسرا کے گرد ہزار مضبوط کرتے جنونی انداز اپناتے اس کے کان پر لب رکھے تھے۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ زرگام خانزادہ کی بات سے انکار نہیں کرو، مجھے مجبور مت کیا کرو کہ میں تمہاری پڑھائی چھڑواتے تمہیں یہیں اس کمرے میں قید کر لوں۔ اس کی گہری باری تپش زدہ آواز اور مہکتی سانسوں کا احساس اسرا کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے سنگ کسمساتی گہری سانسیں بھرنے لگی، جیسے سانس اب بند ہو رہا ہو۔ زرگام نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ بدلتے اپنی طرف رخ کیا تھا۔ بلا کے خوبرو چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے، جبکہ اپنی گہری گفتگو کے سنگ وہ اسرا کی حالت خراب کر گیا تھا۔ میرے قریب آتے ہی تمہاری سانسیں بند ہونے لگتی ہیں اور دعوے تم اتنے بڑے بڑے کرتی ہو جیسے محبت میں سر میرے قدموں میں رکھ دو گی۔ اس کی گہری سانسوں پر وہ تمساح اڑاتا اس کے کپ کپاتے وجود گہری سانسوں پر چوٹ کر گیا تھا۔ فی الحال تو تمہیں اجازت ہے، جتنی مرضی سکون کی سانسیں لینی ہے لے لو، لیکن جس دن زرگام خانزادہ کا میٹر گھوم گیا اس نے ٹھان لی، اس دن نہ تمہاری اس کپ کپاتے وجود کی فکر کروں گا اور نہ ہی ان سانسوں کے بند ہونے کا مجھے ڈر ہوگا جو میری قربت میں آخری گنتی گننے لگتی ہیں۔ اس کی باتوں کے سبب اس کی گردن میں پہنی باریک سلور چین پر اسرا کی نظر ٹکی تھی اور چہرہ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی معنی خیزی کو دیکھتے سرخ ہو رہا تھا۔ زرگام ایک سائڈ سے مسکراتا اسے آزاد کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ اسرا اس کے چھوڑتے ہی واش روم میں بند ہوتی گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ یہ ڈریگن خانزادہ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں میری جان نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے اچھا تو یہ پہلے تھے جب منہ سے آگ نکالتے تھے، لیکن اب تو یہ میرا سانس لینا بھی مشکل کر رہے ہیں۔ روحانسی شکل بناتے اپنے دل کو قابو کرتی وہ خود بڑبڑا رہی تھی، جس سے زرگام کا یہ انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور زرگام باہر بیٹھا اطمینان سے ایسے کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا جیسے اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اسے اسرا کے نزدیک کچھ یاد نہیں تھا، نہ ہی یہ کہ وہ کبیر کی بہن ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ کسی اور سے محبت کا دعویٰ دار ہے۔ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ اسرا اس کی محرم تھی، اس کے پاس تھی، اس کے وحشتوں کو خود میں چھپا لیتی تھی، اسے باہوں میں لے کر سکون مہیا کرتی تھی، اس کے اندر لگی آگ کو اپنے قرب سے بجھا دیتی تھی اور اس سبب میں وہ ہر چیز بھولتا خود کو نہ جانے انجانے میں اس کا عادی بنا رہا تھا، جو آگے جا کر اس پر کس حد تک اثر انداز ہوگا اور کس حد تک جان لیوا ہو جائے گا۔ اس سب سے بڑے وہ اپنا سکون اس میں تلاش کرتا، اس میں مشغول ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، پاکستان جانے میں بس 2 دن باقی تھے اور کبیر بھی انتہا مصروف ہو چکا تھا۔ ڈیل حاصل کرنے کے بعد اس نے پروجیکٹ پر تیاری شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر گھر لیٹ آ رہا تھا
وہ نرمین کو جہاں لا کر وہ شرمندہ تھا کہ اسے اپنا وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن وہ لڑکی تو اس سے کوئی شکایت نہیں کر رہی تھی، الٹا اس کے لیے دیر تک جاگتی انتظار کرتی رہتی اور سارا دن بھوکی رہتی، اس کے ساتھ کھاتی، اس کا پورا خیال رکھتی۔ کبیر کے دل میں اس لڑکی کے لیے بے انتہا محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب ان 2 دنوں میں وہ سارا وقت اسے دینا چاہتا تھا۔ صبح اٹھتے وہ اسے اپنے ساتھ لے نکلا تھا۔ پورا دن استنبول جیسے خوبصورت شہر نرمین کو دکھاتے، اب رات کے وقت وہ ایک اچھے سے ہوٹل میں اسے ڈنر کے لیے لایا تھا۔ کیسا لگا تمہیں میرا شہر؟ کبیر اس کا ہاتھ پکڑ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلانے لگا۔ سفید رنگ کے عبائے میں وہ سر تا پیر ڈھکی تھی، چہرے پر خوبصورت چہرے سے حجاب کرتے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، ڈھکی چپکی اپنے حسن کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی۔ وہ کبیر خانزادہ کے دل میں اپنا مقام بلند کر گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ساری جہاں کی عزت کی حقدار اس کے سامنے بیٹھی اس کی بیوی تھی۔ بہت خوبصورت ہے اور اس لیے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ یہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی کبیر کو خود پر رشک کرا گئی تھی۔ نرمین کے ملنے سے پہلے جو اس کی ذات میں غرور تھا، لوگوں کو نیچے دکھانا، اپنے سے کم تر سمجھنا، وہ غرور اور تکبر اب کہیں ملنے سے نہ ملتا، بلکہ اب تو وہ خود کی ذات پر رشک کرنے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں نرمین خانزادہ تھی۔ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کے رب نے اسے اتنی حسین بندی سے نوازا تھا کہ وہ ساری زندگی شکر میں گزارتا۔ میرا ساتھ تمہیں ہمیشہ میسر رہے گا اور اپنی آخری سانس تک تم سے بے تحاشا محبت کرتا رہوں گا، وہ ایک سرور میں کہتا نرمین کا ہاتھ چوم گیا تھا۔ اس کی باتوں سے چمتی وہ اس کی حرکت پر ارد گرد دیکھتی ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر مسکراتے کبیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہیلو ہینڈسم، ایک جانی انجانی نسوانی آواز پر ان دونوں نے سر اٹھایا، جہاں ایک لڑکی ان کی ٹیبل سے لگ کر کھڑی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ کبیر اسے غور سے دیکھتا اچیتا پہچان گیا تھا کہ وہ کون تھی۔ چہرے پر پہلے جو نرم اور محبت بڑے تاثرات تھے وہ اب ساحت ہو چکے تھے۔ وہ ہرگز بھی نرمین کے سامنے ایسا کوئی سین نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی ڈیٹو کی سردار ثابت ہوئی تھی، جو اس کے سخت تاثرات دیکھتی مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہچانا مجھے؟ میں لیلا، تمہاری دوست سے فیئر ویل پارٹی میں ہماری حسین ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے پارٹی کی رات کبیر کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جس انداز میں کبیر نے اسے جھڑکا تھا وہ بولی نہیں تھی، اور آج کبیر خانزادہ کو سامنے دیکھتے اسے وہی بے عزتی سرے سے محسوس ہوئی تھی۔ کبیر کے سامنے بیٹھی لڑکی کا ہاتھ وہ جس محبت سے پکڑ کر چوم گیا تھا، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کبیر کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ورنہ کبیر خانزادہ اور لڑکیوں کو محبت بڑی نظر سے دیکھ لے کوئی نہیں مان سکتا تھا۔ نرمین اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو گھٹنوں تک آتی فراق پہنے، برہنہ سینے اور برہنہ ٹانگوں کے ساتھ جہاں سکون سے کھڑی تھی۔ اس کا لباس دیکھتے نرمین کو اس سے شرم آئی تھی اور وہ اتنے آرام سے کھڑی 10 مردانہ نگاہوں کا منظر بنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کبیر کی طرف دیکھا جو سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاملہ نرمین کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لفظ حسین ملاقات پر کبیر تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا مذاق اڑا گیا تھا۔ حسین ملاقات، اچھی طرح یاد ہے مجھے تمہارا مجھ پر جان بوجھ کا پھسلنا اور میرا تمہیں دور جھٹکنا اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا۔ کبیر کے الفاظ سنتے سامنے کھڑی لیلا کا اہانت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس بہن جی جیسے لڑکی کے لیے تم نے میری حسن کو اور میرے جیسے کئی حسین چہروں کو ٹھکرایا۔ سیریسلی کبیر خانزادہ، مجھے افسوس ہے تمہاری ایسی گری ہوئی چوائس دیکھ۔ وہ اپنی بےعزتی کا بدلہ لیتے کبیر خانزادہ کی ہڈی میں آگ لگا گئی تھی۔ اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہ ہوا تھا جب کبیر نے سامنے پانی سے بڑا گلاس اٹھاتے سارا پانی اس کے منہ پر اچھالا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ نرمین جو خاموش باٹ انداز میں بیٹھی اس کی گوہر افشانیاں سن رہی تھی۔ کبیر کی اچانک حرکت سے وہ بھی بکھلا گئی تھی۔ ایک تو اس انسان کا غصہ، وہ نفی میں سر ہلاتی اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس پر شرمندگی کا گڑھو پانی آ گرا تھا۔ کیوں ہر بار اپنی اوقات کا پتہ پوچھنے میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا مجھے تمہاری اس 2 کلو کے میک اپ اور تمہاری اس آدھی ادھوری ڈریسنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے اپنا یہ دھلا ہوا منہ لے کر جہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ تمہیں یہی شرمندگی سے دفن ہونا پڑے۔ خود پر سے قابو کھوتا وہ دبی دبی آواز میں داڑا تھا کہ آس پاس کے کئی لوگ خاموش ساکت ہو گئے تھے اور باقی لوگوں کی دبی دبی مسکراہٹ کی آوازیں لیلا کے کانوں میں پڑتی اسے واقعی زمین میں دفن کر گئی تھی۔ کبیر خانزادہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، لیلا ہلکی آواز میں بولتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی کہ کبیر پھر طنزیہ مسکراتا گیٹ کی طرف اشارہ کر گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی جبکہ کبیر کا ہون کھل چکا تھا۔ نرمین کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ اس نے آنکھیں باندھ کر کے کھولی تھی، جیسے خود پر بے تحاشا ضبط کیا ہو۔
کیونکہ نرمین کے ساتھ وہ غصیلی آواز اور انداز میں بات کرنا اپنی محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے وہ بیٹھا تو نرمین آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھتی تھی۔ اس کی ساکت آنکھوں کا مطلب سمجھتے کبیر کا دل گھبرایا تھا۔ نرمین ایسا نہیں ہے کچھ، ٹوٹے الفاظ، دھڑکتا دل، عجیب کیفیت تھی۔ وہ خود سے بدگمان اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، آہستہ آواز میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے کبیر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سرس بات میں ہلاتا وہ دونوں گھر کو روانہ ہو گئے تھے۔ کبیر گھر میں داخل ہوتے نرمین کی طرف دیکھنے لگا جو خاموشی سے اپنے عبایا اتارنے میں مصروف تھی۔ پورے راستہ گاڑی میں ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ نہ نرمین نے کچھ کہا نہ کبیر نے، جبکہ کبیر کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ نرمین اس کے بارے میں کچھ غلط آغاز نہ کر لے۔ وہ اپنا عبایا رکھتے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ پیچھے کبیر اس کا انتظار کرتے پورے روم میں یہاں سے وہاں واک کرنے لگا۔ کچھ دن پہلے جس کٹہرے میں اس نے نرمین کو کھڑا کیا تھا، آج اسی کٹہرے میں وہ خود کھڑا تھا۔ صحیح ہوتے ہوئے اپنی ذات کی وضاحت دینا، اپنی ذات کا یقین دلانا۔ اس انسان کو جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو، اسے خود سے ایک منٹ کے لیے بدگمان نہیں کر سکتے۔ کتنا تکلیف دہ تھا اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو کبیر کو ایسے پریشانی میں ٹہلتے دیکھ اس کے ماتھے پر بھی بال پڑے۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ اس کے پاس آتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے بستر پر بٹھایا، جبکہ خود وہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، تمہیں ایسا لگتا ہوگا نا کہ میں باہر رہا ہوں تو میری بہت گرل فرینڈز رہی ہوں گی، میں بہت شوق مزاج ہوں گا یا باہر رہنے والے آوارہ مردوں کی طرح ہوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا، جبکہ نرمین اس کی عجیب و غریب باتوں کو سنتی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گا، تم ان سے پوچھنا، وہ پورے 9 سال میرے ساتھ رہے ہیں، میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے نہیں پسند وہ مرد جو نامحرم عورتوں کو سراہتے ہیں۔ مجھے شروع سے نہیں پسند تھے وہ ناجائز رشتے جن میں گل کا لوگ اپنی ساری حدیں بھول جاتے ہیں۔ میں کبھی اپنی زندگی میں اس مصنوعی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میری شریک حیات کیسی ہوگی، کیسی نہیں، لیکن میرا دل کبھی ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوا۔ میں نے کبھی محبت بڑی نظر بھی کسی کی طرف نہیں ڈالی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ اسے تمہیں لکھنا ہے میرے نصیب میں۔ تبھی تو میں ایسا تھا، تم اس دن قرآن پاک میں پڑھی تھی نا کہ جیسا مرد ہوتا ہے اسے ویسی ہی عورت ملتی ہے۔ صرف ایک یہی بات ہے جس پر میرا دل یقین کر لیتا ہے کہ تم میری ہی تھی، میری ہی ہو اور میرے لیے ہی لکھی گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بے صبری سے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، اور وہ بت بنی بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے پہل تو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آخر تک اس کی باتیں سنتے نرمین کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ تم کبھی خانزادہ کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہو گی۔ اس کا ہاتھ جذب کے عالم میں چومتا اسے محبت سے اعلیٰ مقام دے گیا تھا۔ لوگ سے باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا بس نہ چلتا تو وہ اسے واقعی سر آنکھوں پر بٹھا لیتا۔ نرمین ناکاکد سے مسکراتی پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو ابھی تک نرمین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے وہی ٹھہرا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جسے کھونے کا ڈر ہو۔